مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. احد کے 1 سال سے زیادہ عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب پر سکون سے یہ ٹائم گزارا، کیونکہ پورے جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا. ہر طرف جو ہے امن و امان کا دور و دور ہو گیا. لیکن اس دوران یہود جو اپنی سازشوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا ان کو. پچھلے نتائج تھے، اب ان سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا کہ مستقبل میں وہ پھر ویسے قدم نہ اٹھائیں جو انہوں نے پچھلی اٹھائے تھے اور جس طرح سے نقصانات ان کو اٹھانے پڑے. اب یہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ دور دور تک جو ہے اب مسلمانوں کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے اور عرب جزیرۃ العرب میں جو ہے ایک سکون چھا گیا ہے، انہیں سخت جلن ہوئی. انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری ضرب لگانے کی تیاری میں یہ مصروف ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں یہ چاہتے تھے کہ ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے. اور یہ جو تھے براہ راست خود مسلمانوں سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں تھی ان میں. اب اس مقصد کی خاطر انہوں نے ایک نہایت خوفناک جو ہے پلان تیار کر لی. انہوں نے ایک پلان تیار کر لی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بنو نذیر کے 20 سردار، بنو نذیر کا قبیلہ جو جلا وطن ہوا تھا ہمارے پچھلے سبق میں، اس کے 20 سردار اور رہنما مکے کے قریش کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا. قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز جو ہے میدان بدر میں بھی مسلمانوں سے ان کی سفرائی جو ہوئی تھی اور پھر کہ بدر میں آ کے واپس جنگ ہوگی اور جس میں وہ واپس گئے تھے، لیکن وہ ایک ان کے اندر وہ جنگ کرنے کا جو جذبہ تھا وہ موجود تھا. اسی لیے ان کا یہی خیال تھا کہ یہ اگر جنگ ہو جائے تو قریش جو ہے وہ اپنی شہرت بحال کر لیں گے. اور جو بات انہوں نے کہی تھی احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کیا تھا دوبارہ بدر میں آنے کا، تو وہ بات بھی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد جو تھا یہود کا وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور انہیں بھی قریش کی طرح جنگ پہ تیار کرایا. اور اس 40 سرداروں نے، اس وفد نے یہ عرب کے قبائلوں میں گھوم کر یہ لوگوں کے پاس گئے اور جنگ کی ترغیب دی. قبائل کے بہت زیادہ افراد جو تھے وہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے. اور اسی طرح جو تھا یہودی اب اپنے کامیابی کے ساتھ جو تھے لگے رہے اور کفار کو تیار کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف. طے شدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے کیا کیا کہ جنوب سے قریش، کنانا اور دوسرے طرف جو حلیف تھے قبائل، وہ بھی مدینہ طیبہ کی جانب جو ہے انہوں نے کوچ کرنا شروع کیا. اور یہ جتنے قبیلے تھے ان سب کا جو سپہ سالار تھا، جو چیف آف آرمی تھا، وہ ابو سفیان تھا اور ان کی جو تعداد تھی یہ 4000 تھی. یہ لشکر جب آگے گئی تو بنو سلیم بھی ان میں آ گئیں. بنو سلیم جو تھے یہ 6000 لوگ آ کے یہاں پر ان کے ساتھ مل گئے قریش کے ساتھ. اب یہ سارے قبائل جو ہیں انہوں نے ایک مقرر وقت پر مقرر پروگرام کے مطابق مدینہ طیبہ کا رخ کیا. اسی لیے یہ چند ہی دن کے اندر مدینہ طیبہ کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا. اب یہ غالباً اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ طیبہ کی پوری آبادی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں، جوانوں کو ملا کے بھی 10,000 کے برابر نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی جو جیسے کہ سمندر کے وہ ٹاٹھے مار تو وہ ایک سمندر لشکر تھا جو آگے مدینہ طیبہ پہ. اور مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. اس میں تو کوئی ایسے عجب نہیں تھا کیونکہ اور یہ مسلمانوں کے اس میں صفائی بھی کر سکتے تھے. ایک بہت بڑی فوج آ گئی. اب اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر جو ہے صلاح مشورہ شروع کیا. اہل شورا نے جو ہے غور اور فکر کے بعد ان میں
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ایک تجویز پیش کی جو منظور کی گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ تجویز یہ دی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنے جو ہے نا ارد گرد خندقیں کھود لیتے ہیں، ہم اپنی حفاظت خندقوں سے کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی یعنی باحکمت تجویز تھی، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ اس چیز سے واقف نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسی کو مان لیا اور اسی پر جو ہے نا کام شروع کر دیا، اور ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا. مسلمان خوب محنت کے ساتھ جو ہے لگے رہے اور خندق کھودنی شروع کی مسلمانوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک رہتے تھے، یعنی خود بھی بنفس نفیس اس کام میں پوری طرح شریک تھے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق.